إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 244 آیت نمبر 244. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرو. جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، تو ادھر جان خطرے میں ڈالنی پڑتی. لوگ اوروں کے لیے جانیں دیتے، کوئی سیاستدانوں کے لیے، کوئی ملکوں کے لیے، کوئی وطن کے لیے، کوئی برادری کے لیے، کوئی غیرت کے لیے. لیکن ادھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرو. صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب، کوئی آدمی غیرت کے لیے جان دیتا ہے، لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، کوئی وطن کے لیے، جائیداد کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے فی سبیل اللہ کون سا؟ تو آپ نے بڑے سادہ الفاظ میں فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ
فہو فی سبیل اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جس نے لڑائی اس لیے کی، قتال اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ توحید والا اونچا ہو جائے، توحید کی خاطر لڑ گیا تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہی اللہ کے راستے میں قتال۔ باقی وطنیت کی جنگ ہو یا دولت کی جنگ ہو یا سیاست کی جنگ ہو یا کرسی کی جنگ ہو، تو وہ فی سبیل اللہ کیسے ہو سکتا؟ ہمارے ہاں تو خیر سارے ہی شہید مرتے، کوئی سیاست کا شہید ہے، کوئی شہید ہے، تاکہ ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ لاہور میں سلطان رائی کی قبر پہ بھی شہید لکھا ہوا۔ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے جانیں دی، اپنے محبوبوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے جانیں دی، لیکن کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے لیے دیتے، اور آگے اللہ نے خوشخبری دی کہ جن کے لیے لوگ جاننے دیتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے لیے کون کٹ رہا ہے، کون قربان ہو رہا ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو وہ کیا کر لے؟ کچھ بھی نہیں کر لے۔ لیکن اللہ کے لیے جان دینے والوں کو خوشخبری ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ جانتا ہے میرے لیے جان کون قربان کر رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے لیے جان کی قربانی دینا بھی مسئلہ نہیں، وہ تو اس تلاش میں نکلا کرتے تھے کہ اللہ ادھر میری جان کی قربانی لے۔ ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالی، لنگڑے صحابی تھے، جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن جموح آپ کدھر؟ آپ لڑ لو گے؟ جی اللہ کے حبیب لڑ لوں۔ معذوروں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلے۔ انہوں نے نکلتے وقت دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں گھر واپس نہ، تو میری جان قبول کر۔ گئے تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کا لنگڑا پن درست کر دیا ہے اور وہ صحیح ٹانگوں میں جنت میں چڑھ رہا ہے۔ وہ ایسے بچے پیچھے نہیں رہتے تھے، ان کی چاہت تھی کہ ہماری جان لگ جائے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرنے لگے، عرض کرتا اللہ کے حبیب یہ جنگ جاری ہے، اگر میں ادھر اللہ کے لیے جان دے دوں تو میں کدھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا الی الجنہ، سیدھا جنت میں جائے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کھجوریں کھا رہا تھا، فالقت تمرات، اس نے کھجوریں ادھر ہی پھینک دی۔ کھجوریں کھاتے کھاتے کہیں دیر نہ ہو جائے، گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے تو یہ قتال کے میدان جنت کے ایئرپورٹ سمجھے ہوئے تھے، اتنا یقین تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس سے بندے کے کھاتے میں گناہ رہتا ہی نہیں، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ساری کمیاں کوتاہیاں پہلے معاف کرتا ہے۔
ایک صحابی نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، جلد بازی میں بات کر لی۔ بدر میں ان کا باپ مارا گیا تو وہ بڑے دکھ میں تھے کہ میرے والد محترم، مجھے امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ جنگوں کے دوران مارے گئے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا عباس بھی ان کی طرف سے آیا ہوا ہے، ان کو مجبوراً لایا گیا ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے وہ آ جائے تو ان کو قتل نہ کرے۔ تو جلد زبانی میں وہ باپ کی پریشانی میں بھی تھے، انہوں نے کہا اچھا ہم اپنے باپ تک کو مار دیں اور آپ کے چچا کو چھوڑ دیں۔ بس اتنی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو، وہ بھی خاموش ہو۔ بعد میں خیال آیا میں نے کیسی بات کر، کہتے ہیں عملت لہو اعمال، پھر میں نے اس بول کو دھونے کے لیے کئی اعمال کہ وہ بول میرا دھل جائے اور وہ غلطی میری معاف ہو جائے۔ جب بوڑھے ہونے لگے تو کہتے ہیں اللہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، تیرے محبوب پیغمبر کے آگے میں بول پڑا۔ مجھے یقین تب آئے گا کہ جہاد کے میدان میں میری جان جائے، کٹ جاؤں تو پھر مجھے یقین آ جائے گا کہ میرا گناہ معاف ہو۔ بڑھاپے کے قریب وہ ایک جنگ میں تھے، پھر شہید ہو گئے۔ ان جذبوں کو دیکھ کے جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ بھی یہی جذبہ لے کر آتے تھے۔ ایک صحابی نیا مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ وہ بھی چل پڑا تھا۔ جب قتال کا میدان آیا، ڈیوٹیاں لگنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، جانوروں کی نگرانی۔ جب جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت آیا تو آپ نے اس کا بھی حصہ رکھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل۔ دوستوں نے اس کا حصہ اس کو دیا کہ یہ مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ، اس نے وہ حصہ اٹھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی ماں ہادا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی جنگ میں شریک ہی تھے، تیرا حصہ بنا۔ اس نے عرض کی متبعتک علی ھذا، میں یہ مال لینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ تو آپ کا آرڈر تھا کہ پیچھے نگرانی کرو، آپ کے آرڈر پہ میں نے عمل کیا، حالانکہ میں آیا تھا کئی ارم ہا ہونا کہ مجھے دشمن کا تیر یہاں لگے، اور حلق میں لگا ہوا تیر بندے کو چھوڑتا نہیں اور میری جان اللہ کے راستے میں لٹ جائے، میں تو اس لیے آیا، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، رکھے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَإِن صَدَقَ صَدَّقَهُ اللہ، دیکھنا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے دل سے تو اللہ سچا کر دکھائے گا۔ اگلا جہاد کا میدان آیا، شہداء کا جب معائنہ ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھو وہ کدھر ہے، دیکھا گیا وہ شہداء میں پڑا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو اس کو تیر کہاں لگا ہے، صحابہ نے دیکھا تیر وہیں لگا تھا جدھر اس نے اشارہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کانا صادقا فصدقہ اللہ، اس نے سچی بات کی تھی، اللہ نے اس کو سچا کر دیا۔ وہ نئے ایسے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیا کرتے تھے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، نیند قربان کرنا مشکل ہو گیا، وقت قربان کرنا مشکل ہو گیا،
مال قربان کرنا مشکل ہو گیا، وہ جانیں لٹا دیتے تھے۔ یہ مال، اولاد، وقت، یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، کون کس کے لیے جان دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِلِينَ۔